بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، سائنس ایک تعمیری علم کا نام ہے۔ اب اگر اسے کوئی تخریب کی طرف لے کر کے جاتا ہے تو یقیناً اسی سے تمام نقصانات اور فسادات برپا ہو سکتے ہیں، اور اسی سائنس کے علوم سے فوائد بھی حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ جیسے بھی علامہ صاحب نے کہا کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے آج ہم استعمال کرتے ہیں تو وہ سب اسی سائنس کا ہی نتیجہ ہیں۔ تو سائنس نے کسی زمانے میں بہت زیادہ ترقی کی ہو ایسا کچھ روایات میں تو آتا ہے۔ اسرائیلی روایات ہیں کچھ ایسی کہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کسی قوم میں گئے اور وہاں بچے کھیل رہے تھے میدان میں، تو وہ بچے کے سامنے جا کر کے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ تم جبرائیل کو جانتے ہو؟ تو بچے نے کہا میں جانتا ہوں۔ تو کہا اچھا یہ بتاؤ کہ جبرائیل اس وقت کہاں ہیں؟ تو بچے نے اوپر دیکھا، پھر نیچے دیکھا، پھر دائیں اور بائیں دیکھا، آگے پیچھے دیکھا، پھر اس بچے نے کہا کہ جبرائیل تو کہیں بھی مجھے اس وقت نظر نہیں آ رہے، یا تو میں جبرائیل ہوں یا تم جبرائیل ہو، ورنہ جبرائیل کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ تو اب بتائیے کہ کتنی جلدی اس بچے نے اپنے اسی مقام پر کھڑے کھڑے اپنے ایک خیال سے، اپنے تصور سے اس نے کوئی فکری سفر کیا ہوگا، سارا زمین آسمان دائیں بائیں شمال جنوب، اور اس نے کہہ دیا۔ تو یہ کچھ روایات ملتی ہیں کہ اس دنیا نے اتنی ترقی کی تھی، اور پھر ایسی بھی ترقی ہوئی ہے کہ جس میں وہ غور و فکر کر کے، جیسے علامہ صاحب فرما رہے تھے، وہ اس نتیجے پہ پہنچے۔ سورہ اعلیٰ 30ویں پارے میں قرآن مجید میں ہے، سبح اسم ربک الاعلیٰ الذی خلق فسوی، کہ پاک ہے تمہارا رب جو سب سے اعلیٰ ہے، جس نے تمہیں ٹھیک ٹھیک تخلیق کیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذی قدر فہدی، اور اسی ذات نے تمہارے لیے مقدار کا تعین کیا، اور پھر اسی نے تمہیں ہدایت بھی دی۔ اسی میں ایک آیت ہے فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَىٰ، اس پر تحقیق ہو چکی کہ اللہ تعالیٰ نے جو بڑے بڑے ڈائنوسار وغیرہ یہ سب بنائے تھے، بڑے بڑے درخت بنائے تھے، یہ سب کے سب ایک مرتبہ جو ہے انہیں ختم بھی کیا گیا ہے۔